کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ اور اگر کی جا سکتی ہے تو کون سے وہ وقت ہیں جس وقت ہم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ رہے گا یا پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ چند سوال ہیں جس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کی ابھی رمضان المبارک سے کچھ ہی عرصہ پہلے شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات ان کے دماغ کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی، اور اگر ہم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتے ہیں تو ایسی حالت میں ہمارا روزہ رہے گا یا پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر بھی اپنی بیویوں سے ملاقات کو بند کر دیا تھا۔ جی، صرف اللہ رب العزت نے اس پاک مہینے کو اسی لیے مقرر کر دیا تھا کہ اب تمہیں صرف اللہ رب العزت سے قریب ہونا ہے، اپنے پروردگار سے قریب ہونا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ تو جب یہ قید لگا دی گئی تھی تو اس وقت ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ایسا کیا معاملہ ہوا تھا جو تم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے اور تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی اپنے گھر کا کام کر رہی تھی روزمرہ کی طرح، اچانک سے میں نے اس کے پیر کو دیکھ لیا، اس کے پیر کی پنڈلی پر میری نظر پڑ گئی، اس کے بعد میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پایا، جس کے بعد میں نے اس کے ساتھ میں ملاقات کر لی، ہم بستری کر لی۔ اب مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس کا بدلہ اب تمہیں 60 دن لگاتار روزے رکھ کر چکانا ہوگا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بدن میں تو اتنی بھی جان نہیں ہے کہ میں ایک روزہ رکھ پاؤں، اور آپ میرے اوپر یہ 60 روزے ڈال رہے ہیں، یہ میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس حالت میں بھی نہیں ہوں کہ جو 60 لوگوں کو کھانا کھلا پاؤں، اتنا مال و دولت میرے پاس نہیں ہے۔ تو اتنی دیر کے اندر ایک دوسرے صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور سے بڑی ہوئی ٹوکری لے کر کے حاضر ہوئے۔ کھجوریں اس کے اندر بہت ساری موجود تھیں، تو ان صحابی رسول سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکری لی اور ان صحابی کو دے دی۔ اور جب ان کے ہاتھ میں یہ ٹوکری رکھ دی، ان سے فرمایا کہ یہ کھجور کے جو میوے ہیں کہ تم مدینے کے اندر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سارے مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کو تم اپنے گھر لے جاؤ، تم کھا لو، اپنی فیملی کے لوگوں کو کھلا دو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر آیت کا نزول کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دن کے اندر تم روزے رکھو اور رات میں تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، اور اپنے لیے اولاد کو تلاش کر سکتے ہو۔ جی ہاں، تو اب کیا حکم ہوتا ہے؟ اس دور کی بات الگ تھی، لیکن اس دور کے اندر اللہ رب العزت کا جب بعد میں حکم آ گیا ہے تو رات میں ملاقات کی جا سکتی ہے، یعنی ہم بستری جو ہے وہ اپنی بیوی سے راتوں کے اندر رمضان المبارک کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے، اس کی یہی کنڈیشن ہے کہ آپ نے ملاقات کی اور سحری کا وقت ہونے والا تھا، تو سحری سے پہلے ہی پہلے آپ کو غسل کر کے پاک صاف ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ کو سحری کرنی ہے، سحری کرنے کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ مدے مدے میں رات میں اس طرح کا معاملہ آپ نے کر لیا اور صبح کو آپ نے فجر بھی گوا دی، سحری بھی گوا دی، اور آپ نے روزہ بھی گوا دیا۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے۔ یہ تو ان صحابی رسول کا معاملہ تھا کہ جن کے لیے نبی کریم نے چھوٹ فرما دی کہ وہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا کر ان کا کفارہ پورا ہو گیا، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک روزہ چھوٹتا ہے تو اس کے بدلے لگاتار 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔
جی ہاں، اسی طرح کچھ لوگ سوال کیا کرتے ہیں اگر روزے کی حالت میں دن کے اندر کہیں اپنی بیوی کو دیکھ لیں اور اس سے ملاقات کر لیں، یعنی ہم بستری کر لیں، تو ایسے مقام پر ہمارا روزہ رہے گا یا پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے؟ تو دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہم بستری والا پروسیس ہے یہ روزے کو توڑنے والا ہے۔ جی، اگر آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے یا پھر ملاقات کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو خود سے فارغ کرتے ہیں، یعنی منی خارج کرتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص سویا ہو اور اس کا احتلام ہو گیا، تو احتلام کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں سے یا ملاقات سے یا ویسے ہی اگر منی کو خارج کرتے ہیں شہوت کے ساتھ، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم بستری سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔